نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات میں اہل کتاب اور یہود کی بہت ساری خصلتوں کا ذکر ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے وقت کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو پریشان کیا، اللہ کی شریعت اور اس کے احکامات کا انکار کیا، ان میں حجت بازی کی۔ ان کی ایک ایک کیفیت کو قرآن پاک نے کھول کھول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کے سامنے واضح کیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا خیال یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا بڑا شوق بھی تھا کہ کسی بھی طرح غیر مسلم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوں، انہیں سب سے بڑی جو لالچ تھی وہ یہی تھی کہ کاش لوگ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اسی وجہ سے ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کا سارا کام یہ سلسلہ چلتا تھا۔ اب یہاں بھی اہل ایمان جو ہے یہ طمع اور سوچ لگا کے بیٹھ گئے کہ جب اتنا کھول کر قرآن پاک نے ان کی وضاحت کر دی ہے، ان کے پورے کارنامے کھول کر ذکر کر دیے ہیں، اب ان ساری چیزوں کو سن کر، دیکھ کر، اتنے دلائل کو دیکھنے کے بعد اب تو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی، اب یہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے اس بات کی بھی نفی فرما دی کہ ایمان والو یہ طمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ افتطمعون، کیا تم اس بات کی طمع رکھتے ہو؟ طمع لالچ کو کہتے ہیں، شوق کو کہتے ہیں، اور جب یہ لالچ اور شوق جو ہے یہ اچھی چیز کے لیے ہو تو یہ اچھا ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے سوچ ہو، اس کی لالچ ہو، ہرس ہو کہ کس طرح کوئی آدمی ہدایت پہ آ جائے، تو نیکیوں کی طمع، نیک کام کی طمع اور لالچ یہ اچھی ہے، مستحسن ہے، اور برے کام کی اور دنیا کے مال و دولت کی لالچ یہ بری ہے۔ تو یہاں پر ان کی طمع کیا تھی؟ آخرت کے حوالے سے تھی۔ افتطمعون، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے دین پہ آ جائیں گے؟ اب اللہ نے ان کی کیفیت بتائی، وقد کان فریق منہم، یہ تو انہوں نے آپ سے یہ چیزیں سنی ہیں، وقت ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی یسمعون کلام اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تھا۔ اب کہاں پہ سنا تھا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ 70 آدمی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے تھے، براہ راست اللہ کی ذات سے قرآن پاک اپنے اللہ کے کلام کو سنا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس میں رد و بدل کر دیا، جس کو تخریف کہتے ہیں، یحرفونہ، اس میں آگے پیچھے رد و بدل، اللہ کی شریعت میں تبدیلی کر دی، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور یہ بات بھی سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن خواہشات نفسانی ہیں، دنیا کے فائدے ہیں، دنیا کی لذت ہے، عارضی زندگی کو حسین بنانے کے لیے اللہ کی شریعت میں رد و بدل کر کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیا۔ تو جس قوم کی ذہنی کیفیت یہ ہو کہ براہ راست اللہ کی ذات سے کلام سن کر پھر بھی ایمان نہ لائیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری باتوں سے ایمان لے آئیں گے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ایک لفظ استعمال ہوا تخریف کا، ثم یحرفونہ، پھر اس میں رد و بدل کر دیا۔ اب یہ رد و بدل کی مختلف قسمیں اور طریقے ہوتے ہیں۔ ایک رد و بدل یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کو تو اسی طرح رہنے دیا جائے، لیکن اس کا معنی اور تشریح کرتے ہوئے اس میں تبدیلی اپنی مرضی کی اور اپنی من پسند قسم کی تبدیلی کر لی جائے۔
ہر زمانے کے اہل بدعت، اہل گمراہی، اہل کفر، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ الفاظ وہی استعمال کریں گے کہ جو قرآن پاک میں ہیں، الفاظ وہی استعمال کریں گے جو حدیث مبارکہ میں ہیں، لیکن جب اس کی تشریح کی باری آئے گی وہاں پر وہ ڈنڈی ماریں گی اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح مرزائی ہیں۔ اب مرزائیوں کو آپ دیکھیں، قرآن پاک کی کتنی واضح آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس پر انہوں نے بھی بات کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ختم نبوت کے قرآن پاک کی واضح ترین ایک آیت ہے، جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور ان کی شان کیا بیان کیا، وہ خاتم النبیین ہے۔ اب اس کی تشریح انہوں نے بھی کی ہے، اب لفظ میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی کہ حضور خاتم النبیین نہیں ہے، یہ بات انہوں نے نہیں کہی، بلکہ یہاں پر کیا کیا، خاتم کا معنی اپنی مرضی سے کیا۔ کہتے ہیں یہ خاتم کہتے ہیں اصل میں مور کو، تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ سارے نبیوں کی مور ہیں، کائنات میں جس نبی کو بھی آپ کے بعد اب نبوت ملنی ہے نا، وہ نبی اس وقت تک نہیں بن سکتا کہ جب تک اس پر حضور کی مور نہ ہوگی۔ اس لیے ہمارے مرزا قادیانی پر بھی حضور نے مور لگائی ہے، یہ بھی نبی ہے، اور قیامت تک پھر جو آئے گا حضور مور لگائیں گے تو وہ نبی ہوگا۔ تو اب جو نبی بن رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضور کی مور سے بن رہے ہیں، تو یہ معنی کیا خاتم النبیین کا۔ یہ تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف لفظوں میں نہیں کی، اس کی الفاظ اور معنی میں تعریف کی ہے۔ اہل البدع ہوں، اہل الاہواء ہوں، خواہشات کو جنہوں نے اپنا دین بنا لیا، تو اپنی مرضی کے مطابق الفاظ میں تحریف نہیں کریں گے، رد و بدل، اس کے معنی میں تحریف کریں گے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ الفاظ ہی بدل ڈالے۔ اب یہاں پر مفسرین نے پھر ان کی وہ قسم بھی لکھی ہے کہ وہ جو 70 آدمی تھے وہ گئے جب پہاڑ پر باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، صاف کپڑے پہن کر وہاں جا کر سجدے کی حالت میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری ترتیب ان کو بتائی کہ اللہ کے عذاب جب مجھ سے ہم کلام ہوں گے تو آپ کو بھی آواز سنائی دے گی، وہ احکام آپ نے اپنے کانوں سے بھی سن لینے ہیں۔ اب 70 آدمی اس بات کے گواہ تھے، انہوں نے اپنے کانوں سے وہ آواز سنی، اللہ کے احکامات کو سنا، اور جب واپس آئے تو انہی احکامات کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ نے حکم دیا، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، نیکی اچھائی کے جتنے کام تھے وہ سارے پڑھ کے سنائے۔ آخر میں کیا کیا؟ تحریف۔ اب تحریف کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان میں سے جو کام تم کر سکتے ہو وہ کر لینا، جو نہیں کر سکتے وہ چھوڑ دینا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے اس میں تحریف ہے، کمی اور بیشی کر دینا، الفاظ کوئی بدل دینا، معنی کدھر کا کدھر لے جانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ تحریف ہے۔ تو اہل بدعت نے، اہل شرک نے، اہل کفر نے ہر دور میں یہ تحریف کا راستہ جو ہے یہ اختیار کیا ہے، اور یہ تحریف سے اللہ نے باقی جتنی ساری آسمانی کتابیں تھیں وہ رد و بدل کا پھر شکار ہوئی، ان کی انہی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے بالکل تبدیل کر کے رکھ دی۔ اب جو قرآن پاک تھا اللہ کی آخری کتاب تھی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بالکل اسی طرح آپ کے پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن پاک یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب یہ آخری ہدایت نامہ ہے انسانیت کے لیے اور پوری کائنات کے انسانوں کے لیے۔ اب اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ رب نے خود لیا تھا، اس لیے اب اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب حفاظت کا جو ذمہ لیا گیا ہے نا، اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تعریف کرنے میں، ورنہ تعریف کرنے والوں نے تعریف کی ہے ہر دور میں۔ اہل بدعت نے اپنی مرضی کے جو ہے وہ مفہوم نکالے، اور دنیا پرست لوگوں نے اپنی مرضی کا معنی اور تشریحات کی، رد و بدل کیا۔ پھر وہ چیز کہ جو قرآن پاک کی تشریح اور وضاحت کر رہی تھی الفاظ کی، جہاد کا معنی کیا ہے، قتال کا معنی کیا ہے، ہجرت کا معنی کیا ہے، پردے کا معنی کیا ہے، یہ جو الفاظ تھے ان کی تشریح کہاں پہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ اب جب حدیثوں کو ساتھ جوڑا جائے گا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے فرمان کو، تو پھر تو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی کہ جہاد کا معنی کیا ہے، قتال کا معنی کیا ہے۔ ان چیزوں کے معنی جو ہے وہی متعین کرنے پڑیں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے امت کو بتا دیے ہیں۔ اب اسے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا؟ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگلا چور دروازہ یہ نکالا کہ انہوں نے سرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیا، انکار حدیث۔ اب یہ انکار حدیث اصل میں انکار قرآن ہے، اور قرآن میں تعریف کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چور دروازہ ہے کہ جو انہوں نے کھولا۔
اب جب حدیث کی تشریح ساتھ نہیں ہوگی تو جہاد کا معنی بھی اپنی مرضی سے، دوسرے الفاظ کا معنی بھی اپنی مرضی سے، پردے کے احکام بھی اپنی مرضی سے، اللہ کی شریعت بھی اپنی مرضی سے، ہر ایک میں اپنی مرضی چلائی ہے۔ یہ بھی تعریف ہے اللہ کے قرآن میں۔ اب یہ کوشش انہوں نے کی، لیکن اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے پھر ایسے رجال کار کو جو ہے وہ منتخب فرمایا کہ ہر دور میں ان فتنوں کا کلا کما کیا، اور پوری دنیا میں پھر انہوں نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے اس کو جو ہے اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر الفاظ میں جو رد و بدل ہے، اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے پوری دنیا میں، وہ روافض کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن میں تعریف کی ہے۔ اب انہوں نے تعریف کیا کی؟ انہوں نے ایک تو پہلے یہ دعویٰ کیا کہ جو اصلی قرآن ہے وہ 17,000 آیات پر مشتمل ہے۔ اب ہمارے پاس 6,236 آیات والا قرآن پاک ہے، یہ جو ہے نا ہمارے پاس جو اللہ کی آخری کتاب ہے اور سچی کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ 6,236۔ اب ان کا دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 17,000 ہے۔ وہ 6,000 اور 17,000 کتنا فرق ہے؟ دیکھیں، آپ سب کہتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا ایک حرف کا انکار کرے مسلمان رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ اب 6,000 آیات کہاں اور 17,000 کہاں؟ اتنا بڑا فرق ماننے والا وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ تو ایک تو دعویٰ یہ کیا کہ جو اصلی تھا وہ کتنا تھا؟ وہ 17,000 آیات۔ ساتھ ہی پھر یہ بات بھی لکھی کہ لیس من قرآنکم حرف واحد۔ وہ جو 17,000 ہے نا، وہ یہ مت سمجھو کہ 6,000 یہاں سے لے لی ہیں، باقی جو اوپر والی بنتی ہیں وہ اضافی ہیں، نہیں۔ انہوں نے کہا لیس من قرآنکم حرف واحد، جو اصلی قرآن ہے اس میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ وہ سارا 17,000 والا ہے، ٹوٹل ہے ہی الگ، اس میں تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شراب خور خلفاء کی خاطر بدلی ہوئی کتاب ہے، اس میں کفر کے ستون کھڑے کیے گئے ہیں، اور پھر 8 قسم کی تحریفات کا انہوں نے اقرار کیا ہے، 8 قسم کی، صرف ایک تحریف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے الفاظ میں بھی، اس کے معنی میں بھی، اس کی صورتوں میں بھی، اس کی ترتیب میں بھی الفاظ میں رد و بدل ہو گیا ہے، اور 8 قسم کی تحریف کے ساتھ 1400 سال سے روافض جو ہے یہ متفق چلے آ رہے ہیں۔ 1400 سال کے عرصے میں صرف 4 بڑی شخصیات ان کی گزری ہیں جنہوں نے کہا کہ تعریف نہیں ہوئی ہے، اور یہ 4 بھی انہوں نے کیوں کہا؟ ان کے مذہب کی ہاں یہ ہے کہ اپنے دین کو چھپانا ہے، جس کو وہ تقیہ کہتے ہیں۔ تو تقیہ کہتے ہوئے 4 نے صرف یہ کہا کہ تعریف نہیں ہوئی، باقی جتنے بھی ہیں انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی، تعریف کے قائل ہیں، اور صاف لفظوں میں کہا۔ بلکہ کراچی میں ان کا ایک آدمی گزرا ہے، عبدالکریم مشتاق۔ عبدالکریم مشتاق نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ جو اصلی قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے۔ اب ہمارے قرآن میں پاکستان کا ذکر تو نہیں ہے، ایک بات اس نے یہ بھی لکھی۔ دوسرا اس نے یہ لکھا کہ جب وہ وضو کی آیت آئی نا، تو قرآن پاک میں اللہ کی ذات کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس میں جو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات جو ہے موجودہ قرآن میں، یہاں تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا ہے، جبکہ تم پاؤں کا مسح کرتے ہو۔ جب اس کی تشریح کرنے لگا تو اس نے اپنی قرآن کی تشریح میں اور تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ نہیں، جو سنیوں کا قرآن ہے یہ غلط ہے، جو ہمارا وضو ہے یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ تعریف ہے، تو تعریف کی ایک بدترین مثال قرآن پاک میں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو دنیا میں روافض ہیں کہ جنہوں نے 8 قسم کی تعریف پر جو ہے ان کا اقرار ہے اور ایمان ہے، اور یہ ان کا مذہب ہے۔ بنیادی طور پر اس پر تفصیلی کتابیں لکھی، اصول کافی سے لے کر آخری کتاب تک سب میں انہوں نے اس پر لکھا ہے۔ تو یہ ہے جی تعریف اللہ کی شریعت میں رد و بدل کر دینا۔ ثم یخرفونہ من بعد ما عقلوا وہم یعلمون، جان بوجھ کر، پتہ ہے ان کو غلط کر رہی ہیں، جانتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سارا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر ایک آیت آئی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بالکل اسی طرح کی ایک آیت جو ہے سورت کے آغاز میں بھی ہے، منافقین کے ذکر میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقین کی خصلت ذکر کی گئی۔ ایمان والوں کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو صحابہ کرام سے اور ایمان والوں سے مذاق اڑا رہے تھے، ویسے ان کو تماشا دیکھنے کے لیے ہم وہاں چلے گئے تھے، ہم ان کے ساتھ تھوڑے ہی ہیں۔ تو وہاں پر بھی بالکل اسی طرح کی آیت ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ آیت ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے تھے، لقاء ملنا، ملاقات کرنا ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان والے ہیں، تو کیا کہتے تھے؟ قالوا آمنا، کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہاں ہم ایمان لے آئے ہیں کہ 2 معنی ہیں جی۔
ایک معنی یہ ہے کہ جس دین پہ تمہارا ایمان ہے ہم نے بھی اسی دین کو مان لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس بھی شریعت ہے، ہم بھی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، ہمارے پاس بھی شریعت ہے، لہذا ہم بھی تو ایمان والے ہیں، اہل کتاب ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ یہ دو دعوے ان کے سامنے ہیں، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ اہل یہود کے منافق تھے۔ ایک وہ مشرکین مکہ میں سے منافق تھے نا جن کا ذکر آغاز میں ہوا، یہ اہل کتاب اور یہود میں سے منافق ہیں کہ جو ایمان والوں کے پاس آتے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جب وہ اپنے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب تنہائی میں ان کے پاس چلے جاتے تھے، اب وہ والے جو مل کے جاتے تھے نا ان سے کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے ہو؟ حدث یحدث تحدیث، حدیث بات کرنا، اور بات کو یہ حدیث کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پہ جو حدیث کا اطلاق ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، آپ کے فرامین ہیں، آپ کی باتیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ۔ أتحدثونہم کیا تم ان سے وہ باتیں کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ باتیں ان کے سامنے ان کو بتاتے ہو۔ اب یہ جو ان کے پاس آتے تھے نا یہود مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اب ان کی خوشامد کے لیے اور ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ بتاتے تھے جی ہماری تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی تورات کھول کے بتاتے تھے ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کیا کہ جو آدمی بدکاری کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا، یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ پھر کہتے تھے ہماری تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی آئیں گے وہ مکہ کی سرزمین پہ پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ ان کا دار ہجرت ہوگا، وہ بھی نکال کے دکھاتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی وہاں سے نکال کے دکھاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا ہے، کہتے تھے وہ آخری جو نبی ہیں ان کی تو ساری نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، یہ دیکھو نا۔ تو اللہ وہ دوسرے پھر ان کو کیا کہتے تھے؟ بھائی بڑا غلط کیا ہے آپ نے، جب ان کے پاس جاتے ہو تو ان کو کھول کھول کے بتاتے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے تو اس آخری نبی کی عظمت اور شان واضح ہو رہی ہے، ان کی صداقت پر مورِ تصدیق ثبت ہو رہی ہے، خود دلائل ان کے سامنے ذکر کر رہے ہو کہ یہ نبی سچا ہے، لہذا ان چیزوں کو چھپاؤ کیوں ان کے سامنے ذکر کرتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ وہ کل تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکیں، ان کے پاس حجت ہو، ان کے پاس دلائل آ جائیں، یہ دلائل آپ نے ان کے سامنے کیوں ذکر کرتے ہو؟ افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ کتنا نقصان ہے؟ یوں جو ہے وہ طبقہ کہ جو نہیں جاتا تھا وہ جانے والوں پہ کیا کرتا تھا؟ تنقید۔ اب اللہ کی ذات نے ایک جواب اس کا یہ دیا، اولا یعلمون کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ما یسرون جس کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تو آدمی اس سے چھپائے نا جس کو پتہ نہ ہو، اللہ کی ذات سے چھپانا چاہتے ہیں، یا اس شخصیت سے کہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ہر بات بتا دیتا ہے، اس کے ان کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کا چھپانا نہ چھپانا، یہ تنقید کرنا نہ کرنا، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کی ذات سب کچھ ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ آپ اس طمع میں مت رہیں کہ یہ لوگ جو ہے ایمان لے آئیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پہ کفر کی مہر لگا دی ہے۔